آئیے بڑھتے ہیں آیت نمبر 13 کی طرف، تلاوت کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ لفظی ترجمہ، وہ اور اذ جس وقت، قالت کہا، طائفتن ایک جماعت نے، منہم ان میں سے، یا اہل اے اہل، یثربہ مدینہ، لا نہیں، مقامہ جگہ رہنے کی، لکم واسطے تمہارے، فرجعوا پس پھر جاؤ، ویستاذنوا اور اجازت مانگتا تھا، فریقن ایک فرقہ، منہم ان میں سے، النبیہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یقولون وہ کہتے تھے، ان بے شک، بیوتنا ہمارے گھر، عورتن خالی ہیں، وما اور نہیں، ہیا وہ، بعورہ خالی تھے، ان نہیں، یریدون ارادہ کرتے تھے، الا مگر، فرارا بھاگنے کا۔ بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ اے اہل مدینہ، یہاں تمہارا ٹھہرنے کا مقام نہیں تو لوٹ چلو، اور ایک گروہ ان میں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگتا اور کہنے لگے کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ آئیے بڑھتے ہیں اس آیت کے مفہوم کی طرف۔ اس آیت کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ یہاں پر بھی منافقین کی روش کو بیان کیا جا رہا ہے کہ منافقین کس طرح سے لڑائی سے بھاگتے تھے، ان کا جی نہیں لگتا تھا لڑائی میں، وہ لڑنا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ اس طرح کے ایک تو کمزور ایمان والے تو وہ تھے ہی نہیں، کیونکہ وہ منافق تھے، اپنے ایمان کو چھپاتے تھے، تو اس کے ساتھ وہ چونکہ ظاہراً مسلمانوں کے ساتھ تھے، لیکن وہاں پر بھی وہ لڑائی سے جی چراتے تھے کہ ان کو لڑنا نہ پڑ جائے، تو ایسے میں وہ ذو معنی باتیں کیا کرتے تھے اور ہیلے بہانے کر کر میدان جنگ چھوڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس آیت میں ان کے اسی طرز عمل کو بیان کیا گیا ہے۔ تو آیت کے پہلے حصے میں ارشاد ہوتا ہے، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے یثرب کے لوگوں، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، پلٹ چلو۔ یہاں پر ایک بات قابل ذکر ہے کہ اس آیت میں یثرب کا ذکر آیا ہے۔ یثرب مدینہ طیبہ کا پرانا نام تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ ہجرت کی تو وہ شہر مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانا جانے لگا، اور آج تک اس شہر کا نام مدینہ طیبہ یا مدینہ منورہ ہے۔ اور اس کے بعد سے مدینہ کو یثرب کہنے کی ممانعت آ گئی، یعنی اب سے مدینہ کا نام مدینہ ہے، اس کو یثرب نہیں کہنا، بلکہ یثرب کہنا بھی گناہ ہے۔ اب اس کے ساتھ اس آیت کے اس والے حصے کا مفہوم جانتے ہیں۔ منافقین اس وقت میں ذو معنی باتیں کر رہے تھے، تو یہ جملہ بھی ذو معنی ہے، اس کا ایک ظاہری مطلب ہے اور ایک اس کا باطنی مطلب ہے۔ اس کا ظاہری مطلب کیا ہے؟ ظاہری مطلب یہ ہے کہ خندق پر ٹھہرنے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ شہر کی طرف چلیں۔ اور اس کا باطنی مطلب یہ ہے، یعنی جو منافقین کی اصلاً مراد تھی وہ کیا تھی؟ اب اسلام پر جمے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے اپنے آبائی دین کی طرف لوٹ چلو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو۔ اب وہ ایسا کیوں کر رہے تھے، ذو معنی باتیں کیوں کر رہے تھے؟ ایک تو اس کا ظاہری مطلب یہ تھا کہ جو کوئی بھی ان کو پکڑ کر یہ پوچھے کہ بھائی صاحب یہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو وہ یہ کہیں گے ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شہر سے باہر جا کے لڑائی کرتے ہیں۔ اور اصلاً ان کی جو مراد تھی وہ یہ تھی کہ اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جائیں اور دشمنان اسلام کے ساتھ جا ملیں۔ پھر اسی طرح اگلا کردار ان کا آیت کے اگلے حصے میں بیان کیا گیا، اور وہ کچھ اس طرح سے تھا، وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے، دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ تو یہاں پر بھی منافقین کی ایک روش بیان کی جا رہی ہے، چونکہ وہ لڑائی سے بھاگنا چاہتے تھے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک حیلہ اور بہانہ پیش کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ جب غزوہ احزاب کا آغاز ہوا تھا تو اس وقت میں عورتوں اور بچوں، یعنی مجاہدین کے جو خاندان والے تھے، ان کو مضبوط قلعوں میں، محلات میں بند کر دیا تھا اور ان کی حفاظت ہو رہی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو فوج کا سپہ سالار ہوتا ہے تو شہر کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اس کی ہوتی ہے۔ تو اس وقت ایک تو یہ کہ ان کے خاندان والے محفوظ تھے، ان کے گھر محفوظ تھے، دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ حفاظت کرنی ہے۔
تو ایسے میں وہ صرف ایک بہانہ تراش رہے تھے کہ اے اللہ کے رسول ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، بنو قریظہ کی طرف سے ہمیں خطرہ لاحق ہو گیا ہے، لہٰذا ہمیں ہمارے گھر جانے کی اجازت دی جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے رسول تھے، اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات سے آگاہ فرما دیا کرتے تھے، اور اسی ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منافقین کا علم تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر ان کو اجازت دی۔ جو کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ کر جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اجازت دے دیتے، اور یوں بہت سارے منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر لڑائی کے میدان سے بھاگ نکلے۔ تو اس آیت میں اسی طرح سے ہمیں منافقین کا کردار، ان کی روش اور ان کی باتیں بتائی جا رہی ہیں جو کہ انہوں نے غزوہ احزاب کے موقع پر کی تھی۔